والے لوگ وہ ہیں کہ اللہ نے ان کو جہنم پر حرام قرار دیا، یہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ تو اس لیے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ بھائیو تمہیں کیا ہونا چاہیے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج جو کچھ میں اور آپ اپنے آپ کو باور کراتے ہیں نا کہ میں فلانا ہے جی، میں فلانا ہے، یہ فلانا تو روٹی کمانے کے لیے ہے، اللہ بھی تمہیں کچھ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کون ہو۔ تو اللہ کے نبی بتاتے ہیں کہ تمہارا نبی اور تمہارا اللہ وہ تمہیں ہین باوقار دیکھنا چاہتا ہے، لین تمہیں نرم دیکھنا چاہتا ہے، قریب تمہیں اپنے رشتہ دار ماحول میں قریب دیکھنا چاہتا ہے، سہل تمہارا مزاج بڑا آسان سا ہونا چاہیے، مشکل ایچ پیچ نہیں ہونی چاہیے، تمہیں یہ دیکھنا چاہتا ہے اور ایسا بنانا چاہتا ہے۔ تو بھائیو اب میں اور آپ سوچیں، کیا ہم ایسا بننے کے لیے کبھی سوچتے؟ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ ایسے بننے سے کیا ملتا ہے۔ بھائی دنیا کے 4 ٹکوں کے لیے کیا بننا چاہیے؟ ہم بچپن سے اپنے بچے کی ذہن سازی کرتے ہیں، پترا فلاں چیز بڑھنی ہے، تو بڑا ہو کے آپ بڑھنا ہے تاکہ پیسے اچھے کما سکے، لیکن انسان بننا تو ہم نہیں اپنی اولاد کو سکھاتے۔ بڑی معذرت ہم اپنی اولاد کو انسان بننا نہیں سکھا رہے۔ بھلے تم تاجر بنا دو، ڈاکٹر بنا دو، وکیل بنا دو، جو تمہارا دل چاہے بنا دو، لیکن یہ کوئی احسان نہیں ہے اگر تم نے اپنی اولاد کو انسان نہیں بنایا، انسانیت نہیں سکھائی، تو کیا احسان کیا اس کے اوپر؟ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے انسان کیسے ہوتے ہیں، انسانوں کی تعریف حضور بتلا رہے کہ یہ باکمال لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حرام قرار دے دیا۔ ایک روایت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی گھر والوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، کسی گھر والوں کو خیر دینا چاہتے ہیں، تو فرمایا ان اہل خانہ میں اللہ تعالیٰ نرمی کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ جب کسی گھر والوں کو اللہ دنیا اور آخرت کی، ایک روایت میں لفظ ہے دنیا اور آخرت کی بھلائی دینا چاہتے ہیں، تو اللہ ان کے اندر نرمی کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا جب کسی گھر والوں کو نرمی دی گئی تو یہ ضرور ان کو نفع پہنچائے گی، اور جو نرمی سے محروم کر دیے گئے یہ ضرور ان کو نقصان پہنچائے گی۔ اور ایک روایت میں آپ نے یوں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی چیز میں نرمی پیدا کر دیتے ہیں، مزاج کی ہو، زبان کی ہو، معاملے کی ہو، کسی بھی چیز کی، وہ معاملہ بھی نرم طریقے سے کرتا ہے، مزاج بھی نرم ہے، زبان بھی نرم ہے، تو آپ نے فرمایا جس میں اللہ نے نرمی کو پیدا کیا یا نرمی جس چیز کے اندر آئی، اللہ تعالیٰ اس کو زینت بخش دیتے ہیں، وہ خوبصورت بن جائے گا۔ اور جس سے نرمی نکل گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا شانہ، وہ اس کو عیب دار بنا دے گا، اس میں عیب پیدا ہو گیا، وہ بدصورت بن گیا۔ بلکہ ایک روایت میں آپ نے یوں بھی ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کائنات میں نرمی کی کوئی صورت پیدا فرما دیتے، نرمی کو ایک تصویر دے کر دنیا میں بھیجتے، جیسے مجھے اور آپ کو اللہ نے ایک صورت دی ہے، وہ میری پہچان ہے، اگر اللہ تعالیٰ نرمی کو بھی کوئی جسم دے کر بھیجتے، کوئی صورت دے کر بھیجتے، تو آپ نے ارشاد فرمایا پوری کائنات کی خوبصورت ترین صورت نرمی کی ہوتی۔ اللہ نرمی کو اگر جسم دیتے اور صورت بنا کر دنیا میں بھیجتے تو کائنات کی سب سے خوبصورت چیز نرمی ہوتی۔ اور فرمایا اگر اللہ تعالیٰ سختی کو بھی کوئی جسم بنا دیتے، کوئی صورت بنا دیتے، تو کائنات کی بدترین صورت جو ہے وہ سختی بن کر آتی۔ تو اس لیے بھائیوں میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ ہمیں اپنا مزاج بھی شریعت سے سیکھنا ہے۔ شریعت یہ بتا رہی ہے کہ تمہیں کیسا ہونا چاہیے۔ ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ رفق کو پسند کرتے ہیں، وَيَرْضَى، اور نرمی پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ جب تم نرمی استعمال کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر تمہاری مدد بھی فرماتے ہیں۔ تو نرمی پر اللہ کی مدد اترتی ہے، نرمی پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اور نرمی کو اللہ تعالیٰ یحب پسند بھی کرتے ہیں۔ تو جو میرے اللہ کی پسند ہے،
جس سے مجھے میرے اللہ کی رضا ملے گی اور جس پر میرے اللہ کی مدد اترتی ہے، مجھے اپنے ماحول میں اس کو ضرور اپنانا چاہیے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ نرم مزاجی یہ میری شریعت کا حصہ ہے۔ میں پھر شروع والی بات دوبارہ کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ سختی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن نرمی اصل ہے۔ اور میں نے کہا تھا کہ اس کو آسان مثال سے سمجھ لیں کہ نرمی ایسے جیسے ہم اپنے بچوں کو غذا دیں، ان کو کھانے پینے کی چیزیں لا کے دیں مسلسل، یہ نرمی ہے، اور جیسے ہم ان کو بیماری کے وقت میں دوا دیں، یہ سختی ہے۔ سختی مزاج میں اتنی ہونی چاہیے جس کی مقدار دوائی کے برابر ہو، اور نرمی مزاج میں اتنی ہونی چاہیے جس کی مقدار غذا کے برابر ہو، پھر تو اعتدال رہ جائے گا۔ لیکن خدا نخواستہ اگر مزاج میں سختی وہ دوا کے برابر نہیں، وہ غذا کے برابر ہے، تو ماحول کے اندر خرابی پیدا ہو جائے گی۔ تو اس لیے مزاج اور بالخصوص میں نے کہا اپنی زبان کی نرمی، یہ سیکھنے کی چیز ہے بھائیو، اور اللہ کے لیے اس کو سیکھو۔ اگر سیکھو گے تو انشاءاللہ اللہ اس کی برکت سے دنیا میں بھی خیریں اور بلائیں عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی اس کی برکت سے بڑی خیریں اور بلائیں مل جائیں گی۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔